بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، آج ہم اردو الف کا سبق نمبر 14 کریں گے، جس کا نام ہے خلیفہ کی دانش مندی۔ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، یعنی کسی کا پیغام لے کر آنے والے کو۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، وہ نائب یا وہ قاصد جو اللہ کا پیغام مسلمانوں تک پہنچاتا ہے۔ اور دانش مندی کا مطلب ہے عقل مندی، دانش مندی، عقل مندی۔ تو یہاں خلیفہ کی دانش مندی سے مراد ہے کہ جو نائب ہیں، جو قاصد ہیں، انہوں نے کس طرح عقل مندی سے کام لیا۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے اپنی کتاب کھولیں اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 105 کھولیں۔ صفحہ نمبر 105 کھول لیا۔ ہمارے پہلے دن کا کام ہے پڑھائی۔ پہلے دن کا کام کیا ہے؟ پڑھائی، یعنی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کھول لیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ چیپٹر شروع ہونے سے پہلے ہمارے خاص الفاظ ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو کہ بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا جن کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے امور۔ امور امر کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کام۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کام۔ ترغیب، ترغیب، غین ہے یہ، تو ترغیب۔ ترغیب کا مطلب ہے تلقین کرنا، کسی کو اچھی بات کے بارے بتانا۔ گزشتہ، گزشتہ کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ، یعنی وہ زمانہ جو گزر چکا ہے یا وہ بات جو ہو چکی ہے اسے گزشتہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قاصر۔ قاصر کا مطلب ہے مجبور۔ جیسے آپ درخواست لکھتے ہیں تو درخواست میں آپ لکھتے ہیں کہ میں اسکول آنے سے قاصر ہوں، یعنی میں مجبور ہوں، کسی بھی وجہ سے، بیماری ہے، کوئی ضروری کام ہے یا کوئی فنکشن ہے، تو آپ اس کے لیے درخواست لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بیماری ہے یا مجھے ضروری کام ہے تو میں اسکول آنے سے قاصر ہوں، یعنی مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے فلاح۔ فلاح کا مطلب ہے بھلائی۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ بھلائی۔ یہ آپ کے خاص الفاظ مکمل ہو گئے۔ اب ہم ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرتے جائیں اور اس کے معنی لکھتے جائیں۔ جی شروع کریں۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت کے بعد
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا خلیفہ عطا کیا جس نے گزشتہ دور کی یاد تازہ کر دی، خلفائے راشدین۔ اب یہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ یعنی وہ خلیفہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کو چلایا تھا، یعنی حکومت کی تھی اور اسلام کو آگے پھیلایا تھا، تو وہ خلفائے راشدین کہلائے۔ اب یہ خلفائے راشدین کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے اور اسلام کو آگے پھیلایا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق نے خلافت کو سنبھالا اور اسلام کو پھیلایا۔ نیکسٹ ہمارے تیسرے نمبر پہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور چوتھے خلیفہ ہمارے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ چار خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو سنبھالا، اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ ان خلفائے راشدین کے بعد، یعنی جب ان کا دور حکومت مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور ایسا ہی خلیفہ عطا کیا جس نے گزشتہ دور کی، یعنی جو دور گزر چکا ہے اس کی یاد تازہ کر دی، کہ اس نے ایسی حکومت کی کہ جیسے خلفائے راشدین نے اپنے دور حکومت میں کام کیے تھے وہی کام اس خلیفہ نے کیے۔ اب اس خلیفہ کا کیا نام ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یعنی یہ جس خلیفہ کے بارے بات کی جا رہی ہے یہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، یعنی بالکل سادہ سمپل لائف تھی ان کی، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ سرکاری خزانے کو عام لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کرتے تھے۔ سرکاری یعنی حکومتی خزانہ جو تھا اس کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ فضول خرچی کو سخت ناپسند کرتے اور دوسروں کو بھی فضول خرچی سے منع کرتے تھے۔ فضول خرچی کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی اگر ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے وہ خرید لی، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ نہیں بھی خریدیں گے تو گزارا ہو جائے گا، تو اسے فضول خرچی کہا جاتا ہے، کہ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی بلا وجہ چیزیں خریدنا اور پیسے خرچ کرنا
فضول خرچی کہلاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے تھے، خود بھی نہیں تھے فضول خرچ، اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ ضرورت سے زائد پیسے کو خرچ نہ کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ سپہ سالار ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یعنی اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی، یعنی خبر ملی کہ جو سپہ سالار ہے، یعنی جو ان کی فوج کا سردار ہے، سپہ سالار کہتے ہیں فوج کے سردار کو، کہ ان کی فوج کا جو سردار ہے وہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یعنی فضول خرچی کرتا ہے۔ اس کے باورچی خانے کا روزانہ کا خرچ بہت زیادہ ہے، یعنی خلیفہ کو بتایا گیا کہ جو سپہ سالار ہے وہ روزانہ اتنا کھانا بنواتا ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے، یعنی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 106 کھولیں گے۔ ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے، یعنی اب ہم 106 کی صفحہ کی پڑھائی کریں گے۔ اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کے بارے میں سنا تو بہت پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ کس طرح سپہ سالار کو فضول خرچی سے بچنے کی ترغیب دی جائے، یعنی وہ کوئی طریقہ سوچ رہے تھے، کوئی ایسا کام سوچ رہے تھے کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ سپہ سالار کو فضول خرچی سے بچایا جا سکے اور اسے تلقین کی جائے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ آخرکار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، کہ آخرکار ان کے ذہن میں، دماغ میں یعنی ان کے ذہن میں ایک ترکیب یعنی ایک تجویز آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ یعنی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ترکیب سوجھی تو انہوں نے سپہ سالار کو پیغام بھیجا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تو ایسا کرو کہ ہم بات بھی کر لیں گے اور دوپہر کا کھانا بھی اکٹھے کھائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کہا کہ خوب لذیذ کھانا تیار کرے اور ساتھ ہی جو کا دلیا بھی بنائے۔ یعنی سپہ سالار کو پیغام بھیجنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کہا کہ لذیذ کھانے تیار کرو، لیکن ان کھانوں کے ساتھ ساتھ جو کا دلیا بھی بناؤ۔ سپہ سالار ملاقات کے لیے آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ضروری امور کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ یعنی جب سپہ سالار ملنے آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ضروری امور یعنی جو اہم کام تھے ان پر بات چیت شروع کر دی۔
آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت تک گفتگو کرتے رہے جب تک کہ وہ بھوک سے بے حال نہ ہو گیا، یعنی اتنی دیر تک حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ سپہ سالار سے بات کرتے رہے جب تک کہ اس کا بھوک سے برا حال نہیں ہو گیا۔ ادب اور احترام کی وجہ سے وہ کچھ کہہ تو نہ سکتا تھا، یعنی وہ ادب کرتا تھا کہ خلیفہ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے دل میں خلیفہ کے لیے احترام تھا، اس لیے وہ انہیں نہیں بتا پایا کہ اس کا بھوک سے برا حال ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ بھوک کے مارے اس کا برا حال ہے، یعنی اس کے چہرے سے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ لگایا کہ اب اس کا بھوک سے بہت برا حال ہو چکا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ باورچی خانے کے خادم سے بولے، ہمارا کھانا لے آؤ، یعنی خلیفہ نے اپنا کھانا منگوایا، جو خلیفہ کھاتا تھا اس نے وہ کھانا اپنے خادم سے منگوایا۔ خلیفہ نے باورچی کو سمجھا دیا تھا کہ پہلے جو کا دلیا لا کر رکھنا، یعنی خلیفہ نے پہلے سے ہی باورچی کو سمجھا دیا تھا کہ جب میں آواز دوں کہ ہمارا کھانا لاؤ تو تم نے جو کا دلیا پہلے لانا ہے۔ چنانچہ اس نے جو کا دلیا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا، تو باورچی نے ویسا ہی کیا کہ وہ سب سے پہلے جو کا دلیا لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سپہ سالار سے کہا، بسم اللہ کیجئے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار سے کہا بسم اللہ کیجئے، یعنی شروع کیجئے۔ بسم اللہ کیجئے کا کیا مطلب ہے؟ شروع کریں، کہ آپ بھی میرے ساتھ کھانا شروع کریں۔ سپہ سالار کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، یعنی سپہ سالار بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے جی بھر کر دلیا کھایا، یعنی اتنا اس کو بھوک تھی، اتنا وہ بھوک سے بےتاب تھا کہ اس نے فوراً ہی دلیا کھانا شروع کر لیا اور تب تک کھاتا رہا جب تک کہ اس کا پیٹ بھر نہیں گیا، یعنی اس نے اس وقت تک دلیا کھایا جب تک کہ اس کا پیٹ بھر نہیں گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے ساتھ وہی دلیا کھایا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کے ساتھ دلیا ہی کھایا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے خادم سے کہا، ہمارے مہمان کا کھانا لے آؤ، یعنی اب انہوں نے باورچی کو سمجھایا تھا کہ جب میں یہ کہوں کہ ہمارا کھانا لے آؤ تو تم جو کا دلیا لے کر آنا، اور جب میں یہ کہوں کہ ہمارے مہمان کا کھانا لے آؤ تو پھر جو لذیذ کھانے تم نے بنائے ہیں وہ لے آنا۔ خلیفہ کا حکم پاتے ہی تمام لذیذ اور مزیدار کھانے حاضر کر دیے گئے، یعنی جیسے ہی خلیفہ نے کہا کہ مہمان کا کھانا لے آؤ تو تمام لذیذ اور مزیدار کھانے سامنے رکھ دیے گئے۔ اتنے سارے کھانے دیکھ کر سپہ سالار بولا، اے امیر المومنین، میرا پیٹ تو جو کہ دلیے سے بھر چکا ہے، میں مزید کھانا کھانے سے قاصر ہوں۔ یعنی جب اتنے سارے کھانے سپہ سالار نے دیکھے تو انہوں نے کیا کہا، اس نے کیا کہا
اے امیر المومنین کہ اے مومنین کے سردار، اے مسلمانوں کے سردار، میرا پیٹ تو جو کہ دلیے سے بھر چکا ہے اور اب آپ نے اتنے کھانے منگوا لیے ہیں تو میں یہ کھانے نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 107 دیکھیں گے۔ 107 صفحے پر ہماری نیکسٹ پڑھائی ہے کہ جب سپہ سالار نے کہا کہ اب میں مزید کھانا کھانے سے قاصر ہوں تو یہ سن کر خلیفہ بولے، ہم نے ابھی جو کا دلیا کھایا اس پر صرف 1 درہم خرچ ہوا۔ یعنی خلیفہ نے اب سپہ سالار سے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جو کے دلیے سے میرا پیٹ بھر چکا ہے، تو جو دلیا ہم نے کھایا ہے اس کو بنانے میں صرف 1 درہم خرچ ہوا ہے۔ اگر تم 1 درہم میں اپنا پیٹ بھر سکتے ہو تو روز زیادہ کیوں خرچ کرتے ہو؟ نہیں، اب دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی مثال دی کہ تمہارا پیٹ تو 1 درہم کے کھانے سے بھر گیا، تو جب تم 1 درہم کے کھانے سے پیٹ بھر سکتے ہو تو پھر تم روزانہ اتنا زیادہ خرچ کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم غریبوں کی فلاح اور بہتری کے لیے خرچ کرو تو دنیا و آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کہ یعنی جو پیسہ تم اپنے کھانے پر خرچ کرتے ہو اسے غریب لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے خرچ کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، کہ دنیا میں لوگ تمہاری عزت کریں گے اور آخرت میں بھی اس کا تمہیں بہترین بدلہ ملے گا۔ سپہ سالار خلیفہ کے فرمان اور عملی مثال سے بہت متاثر ہوا، یعنی بہت وہ حیران بھی ہوا اور وہ بہت جو ہے وہ متاثر ہوا کہ خلیفہ نے سپہ سالار کو کس طرح ایک عملی طور پر مثال سے سمجھا دیا کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور اس نے زندگی سادگی سے گزارنے کا عہد کر لیا۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو، کہ اس نے پھر خلیفہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب فضول خرچی نہیں کرے گا بلکہ سادگی سے زندگی بسر کرے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، اب دیکھیں اس کہانی میں ہمیں کتنا اچھا سبق ملا ہے کہ ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کام تھوڑے پیسوں سے ہو جاتا ہے تو ہمیں بلا وجہ پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے اور کفایت شاری کو اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ ہم الفاظ معنی کریں گے۔ آپ کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں، میرے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ساتھ کاپی پر اتاریں۔ پہلا لفظ ہے امور۔ امور کے معنی ہیں کام۔ امور کے معنی ہیں کام۔ ترغیب۔ ترغیب کے معنی ہیں تلقین۔ ترغیب کے کیا معنی ہیں؟ تلقین۔ نیکسٹ ہے گزشتہ۔ گزشتہ کے معنی ہیں گزرا ہوا۔ گزشتہ، گزرا ہوا۔ نیکسٹ ورڈ ہے قاصر۔ قاصر کے معنی ہیں مجبور۔ قاصر کے کیا معنی ہیں؟ مجبور۔ نیکسٹ ہے فلاح۔ فلاح کے معنی ہیں بھلائی۔ فلاح کے کیا معنی ہیں؟ بھلائی۔ نیکسٹ ہے عطا کرنا۔ عطا کرنا یعنی دینا، بخش دینا یا کوئی چیز دینا۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے سرکاری۔
सरकारी के मायने हैं हुकूमती, सरकारी के क्या मायने हैं? हुकूमती। नेक्स्ट वर्ड है सिपा सालार, सिपा सालार के मायने हैं सरदार, यानी जो फौज का सरदार होता है उसे सिपा सालार कहते हैं। नेक्स्ट है लजीज, लजीज के मायने हैं मज़ेदार, लजीज के मायने हैं मज़ेदार। नेक्स्ट है गुफ्तगू, गुफ्तगू के मायने हैं बातचीत, गुफ्तगू के क्या मायने हैं? बातचीत। नेक्स्ट है अदब, अदब के मायने हैं एहतराम, अदब के क्या मायने हैं? एहतराम। और आखिरी लफ्ज़ है हमारा खादिम, खादिम के मायने हैं नौकर, खादिम के क्या मायने हैं? नौकर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रीडिंग और अल्फाज मायने मुकम्मल हो गए और इसके साथ ही हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। हमारे दूसरे दिन का काम है किताब का मारूजी काम। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 108 खोलें, सफ़ा नंबर 108। सफ़ा नंबर 108। हमारा पहला सवाल है मंदरजा झैल अल्फाज में से कुछ अल्फाज का इमला दुरुस्त है जबकि कुछ अल्फाज का इमला गलत है। मिसाल को देखते हुए इन अल्फाज में से दुरुस्त इमला वाले अल्फाज पर दायरा बनाएं। के लफ्ज़ लिखे हुए हैं, आप देखें कि जिसका इमला दुरुस्त है उस लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाना है। अब हमारा पहला लफ्ज़ है गाइन ज़े शीन ते है गुज़िश्ता, ये गाइन है ना, गुज़िश्ता। नेक्स्ट है गाफ ज़े शीन ते है गुज़िश्ता। अब हमने गाफ निकालना है तो गुज़िश्ता, और गाफ ज़े शीन तोए है गुज़िश्ता। तोए की आवाज़ है तो ताह, तो दुरुस्त वर्ड क्या है? ते वाला लफ्ज़ दुरुस्त है गुज़िश्ता। तो आप इसके गिर्द इस तरह से दायरा बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तरगीब, तो ये है ते रे गाफ ये बे, तरगीब। गाफ है ना तो गीब, तरगीब।
नेक्स्ट है ते, रे, गैन, ये, बे, तरगीब, गैन की आवाज़ है। और नेक्स्ट है ते, रे, स्वाद, ये, बे, तरजीब। तरजीब तो नहीं होता, तो दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? तरगीब, गैन से, तो हमने इसके गिर्द दायरा बना देना है। नेक्स्ट वर्ड है कासिर, काफ अलिफ सीन रे, कासिर, काफ अलिफ स्वाद रे, कासिर, और ये डंडे वाला काफ, काफ अलिफ का स्वाद रे, कासिर। तो कौन सा इमला दुरुस्त है? नुक्तों वाले काफ का और स्वाद का, तो हम इस कासिर के गिर्द दायरा बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फे, लाम, अलिफ, हे, फला, फे, लाम, अलिफ, गोल है, फला, और फे, लाम, अलिफ, आइन, फला। तो कौन सा दुरुस्त है? इस हे वाला, तो हमने इस फलाह के गिर्द दायरा बना देना है। नेक्स्ट वर्ड है खे, रे, चे, खर्च, काफ, दो चश्मी है, रे, चे, खर्च, और खे, रे, चे, दो चश्मी है, खर्च। तो क्या लफ्ज़ है सही? जी, खर्च। तो हमने खर्च के गिर्द दायरा बना देना है। ठीक है, ये हमारे दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर है, इन अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा बनाएं। क्या है? लकीर लगाए गए अल्फाज के मायने पर दायरा बनाएं। यानी ये हमारे MCQs हैं। एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया गया है और उसके मायने, मुख्तलिफ मायने दिए गए हैं। जो दुरुस्त मायने होगा उसके गिर्द आपने दायरा बनाना है। तो पहला है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दी। अब यहाँ गुज़िश्ता को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ सुनहरे, बे गुज़रा हुआ, जीम इस्लामी। तो गुज़िश्ता का क्या मायने है? गुज़रा हुआ। तो आपने गुज़रा हुआ के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है, हमें इंसानी फलाह के लिए काम करना चाहिए। यहाँ फलाह को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ बुराई, बे भलाई, भलाई, और जीम दौलत। तो फलाह के क्या मायने हैं? भलाई। तो आपने भलाई के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। जी स्टूडेंट, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 109 देखेंगे। हमारा नेक्स्ट MCQs है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिपा सालार को सादगी की तरगीब दी। यहाँ तरगीब को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ इल्तिजा करना, बे तलकीन करना, जीम मुंतखिब करना। तो तरगीब के क्या मायने हैं? जी, तलकीन करना। तो आपने तलकीन करना के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है, नईम आज स्कूल आने से कासिर है। यहाँ कासिर को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस हैं अलिफ डरता,
बे नाखुश, जीम मजबूर। तो कासिर के क्या मायने हैं? मजबूर। तो आपने मजबूर के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिपा सालार से अहम अमूर पर बात की। यहाँ उमूर को अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन है अलिफ रास्तों, बे कामों और जीम इंसानों। तो उमूर के मायने हैं काम या कामों। तो आपने कामों के हरफी नंबर पर दायरा लगा देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। कि यहाँ कुछ जुमले बेतरतीब लिखे हुए हैं, आपने इनकी तरतीब दुरुस्त करनी है। जैसे पहला है हमारा, आओ, खाना, ले। तो जब हम इसे दुरुस्त करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा खाना ले आओ, और आखिर में ख़त्म आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ज़िंदगी आप रहमतुल्लाह अलैह गुजारते थे बहुत सादा। तो जब हम इस जुमले को दुरुस्त करेंगे तो क्या लिखेंगे? जी, आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। स्टूडेंट, ये आप मेरे साथ साथ किताब पर मुकम्मल करेंगे काम को। जी, नेक्स्ट है परेशान बहुत हुए आप रहमतुल्लाह अलैह सुन ये कर। तो जब आप इसको दुरुस्त करेंगे तो क्या होगा? आप रहमतुल्लाह अलैह ये सुनकर बहुत परेशान हुए। और आखिर में ख़त्मा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बेतरतीब जुमले हैं उनके आखिर में भी ख़त्मा मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने दुरुस्त तरतीब करनी है तो हमने आखिर में ख़त्मा लाजमी लगाना है। नेक्स्ट है खाया दलिया जी भर उस करने। तो इसका दुरुस्त क्या होगा? उसने जी भर कर दलिया खाया, और आखिर में क्या आ जाएगा? ख़त्मा। ठीक है जी। नेक्स्ट अपनी किताब का सफ़ा नंबर 110 देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जुमला है एक दरहम खर्च है हुआ इस पर सिर्फ। तो जब दुरुस्त किया तो क्या होगा? इस पर सिर्फ एक दरहम खर्च हुआ है। ठीक है, क्या है हमारे जुमले? पहला है दुरुस्त जुमला करके क्या बना? हमारा खाना ले आओ। दूसरा बना आप रहमतुल्लाह अलैह
بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. نیکسٹ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے. نیکسٹ ہے اس نے جی بھر کر دلیا کھایا. اور لاسٹ ہے اس پر صرف 1 درہم خرچ ہوا ہے. جی اسٹوڈنٹ، اب ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے جملے بنائیں. الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے آگے ہی جملے بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے امور. امور کا جملہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اہم امور پر بات چیت کی. کیا جملہ ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہم امور پر بات چیت کی. نیکسٹ ورڈ ہے ترغیب. ترغیب کا جملہ آپ بنائیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کو سادگی کی ترغیب دی. کیا جملہ بنایا ترغیب کا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سپہ سالار کو سادگی کی ترغیب دی. نیکسٹ ورڈ ہے گزشتہ. گزشتہ کا جملہ آپ بنائیں گے ہمیں گزشتہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. کیا جملہ ہے؟ ہمیں گزشتہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے. نیکسٹ ورڈ ہے قاصر. قاصر کا جملہ آپ بنائیں گے علی آج اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. کیا جملہ بنا؟ علی آج اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہے. نیکسٹ ورڈ ہے فلاح. فلاح کا جملہ آپ بنائیں گے ہمیں انسانی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا چاہیے. کیا جملہ بنے گا؟ ہمیں انسانی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا چاہیے. نیکسٹ ورڈ ہے فضول خرچ. فضول خرچ کا آپ جملہ بنائیں گے امجد بہت فضول خرچ ہے. کیا جملہ بنا؟ امجد بہت فضول خرچ ہے. جی یہ ہمارے جملے مکمل ہو گئے. اب نیکسٹ کوسچن ہے ان سوالات کے جوابات دیں. کہ یہ کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں. پہلا سوال ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرکاری خزانے کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ تو آپ اس کا کیا جواب لکھیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سرکاری خزانے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی سے کیا کہا؟ کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی کو کیا بات سمجھائی، کیا کہا تھا؟ کیا جواب لکھیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باورچی سے کہا کہ خوب لذیذ کھانا
तैयार करो और साथ ही जौ का दलिया भी तैयार करो, कि लजीज खाना भी बनाओ और जौ का दलिया भी बनाओ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपा सालार कब तक दलिया खाता रहा, यानी कब तक वो दलिया खाता रहा था। क्या जवाब लिखेंगे? जब तक सिपा सालार का पेट पूरी तरह भर नहीं गया, वो जौ का दलिया खाता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा का फरमान सुनने के बाद सिपा सालार ने क्या अहद किया। तो क्या जवाब लिखेंगे? खलीफा का फरमान सुनने और उनके अमली मुजाहिरे के बाद सिपा सालार ने सादगी से ज़िंदगी बसर करने का अहद किया। ये आपके सवालात मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाली जगह पुर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली जगह पुर करें। आपने किताब पर ही ये सारा काम मुकम्मल करना है, ठीक है? क्या है? ये हमारा सवाल नंबर 6 है। खाली जगह पुर करें, ठीक है? अब सबसे पहला है, खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते डैश। अब आगे 2 ऑप्शन भी दिए हुए, था और थे। तो खलीफा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? थे। तो आप खाली जगह में थे लिखेंगे कि खलीफा सादा ज़िंदगी गुजारते थे। नेक्स्ट है, उनके दिमाग में एक तरकीब डैश आई या आए। तो दुरुस्त क्या होगा? तरकीब आई। क्या होगा? तरकीब आई। तो आप यहाँ पर आई लिख देंगे। नेक्स्ट है, आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपा सालार को पैगाम डैश भेजे या भेजा। कितने पैगाम भेजे थे? एक ही। तो जब एक है तो फिर भेजा, तो आप खाली जगह में भेजा लिखेंगे कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिपा सालार को पैगाम भेजा। नेक्स्ट है, भूख के मारे उसका बुरा हाल डैश थे या था। उसका, एक शख्स के बारे बात हो रही है, तो भूख के मारे उसका बुरा हाल था, यहाँ पर था आ जाएगा। नेक्स्ट है, उसने जी भर के खाना डैश खाए या खाया। तो उसने वाहिद लफ्ज़ है ना हमारा, तो उसने जी भर के खाना खाया। यहाँ पर खाए नहीं आएगा क्योंकि एक शख्स के बारे बात की जा रही है। तो ये आपकी खाली जगह मुकम्मल हो गई। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया और हमारा दूसरे दिन का काम भी मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट, हमारा सबक नंबर 14 खलीफा की दानिशमंदी मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। अगर कोई बात मुश्किल लगती है या कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करें, बार बार सुनें, समझें, याद करें और लिखें। और उसके साथ साथ जो इस सबक में
فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے اس پر بھی عمل کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔